السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کے ایک فرمان کا ترجمان ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا کہ پیدائش سیدنا آدم سے تا قیامت دجال سے بڑا کوئی معاملہ یعنی فتنہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ما بین خلق آدم الی ان تقوم الساعة فتنة اکبر من فتنة الدجال، یعنی پیدائش سیدنا آدم سے وقوع قیامت تک فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ایک فرمان کا ترجمان ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دجال کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ دجال کی بنسبت تمہارے باہمی فتنہ فساد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوف ہے، یعنی کہ تم ضرور باہمی فتنہ و فساد بپا کرو گے۔ گزشتہ لوگوں میں سے جو کوئی اس فتنے سے محفوظ رہا وہ دراصل محفوظ ہے، اور آج تک دنیا میں جو کوئی چھوٹا یا بڑا فتنہ رونما ہوتا ہے وہ دجال کے فتنے کی وجہ سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ایک فرمان کا ترجمان ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نبی بھی مبعوث ہوا اس نے اپنی امت کو کان کذاب یعنی کان دجال سے ضرور ڈرایا ہے۔ خبردار، وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کی آنکھوں کے درمیان کافر کافارہ لکھا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک ترجمہ ہے جس کا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تین حادثات کے مواقعوں پر محفوظ رہا وہ نجات پا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات دہرائی، پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، دوم دجال، سوم اور دین حق پر قائم فیاض خلیفہ کا قتل۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کے ایک فرمان کا ترجمان ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ 30 جھوٹے نکلیں گے، اور سب سے آخر میں ان کا سردار کانا دجال نکلے گا جس کی بائیں آنکھ عیبدار ہوگی۔ حضرت سفینہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کے ایک بیان کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطبہ دیا تو فرمایا کہ خبردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے،
دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، جبکہ دائیں آنکھ پر گوشت ابھرا ہوگا، اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ جب وہ خروج کرے گا تو اس کے ساتھ 2 وادیاں ہوں گی، ایک جنت اور دوسری آگ ہوگی۔ اس کی آگ تو جنت ہوگی مگر اس کی جنت آگ ہوگی۔ اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو 2 نبیوں کے روپ میں ہوں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان کے اور ان کے آباء کے نام بھی بتا سکتے ہیں۔ ایک اس دجال کی دائیں طرف اور دوسرا بائیں جانب ہوگا، اور یہ آزمائش کے لیے ہوں گے۔ وادیاں۔ دجال کہے گا کہ لوگو، کیا وہ تمہارا رب نہیں ہے؟ کیا وہ تمہیں زندہ نہیں کرتا، موت نہیں دیتا؟ تو ایک فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، مگر اس فرشتے کی بات دوسرے فرشتے کے سوا اور کوئی نہیں سن سکے گا۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ جواب میں کہے گا کہ ہاں، تیری بات سچی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، رب نہیں ہے۔ لوگ اس فرشتے کی بات سنیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے، حالانکہ دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کی اس بات کو کہ دجال جھوٹا ہے کی تصدیق کر رہا تھا، اور یہ آزمائش ہوگی۔ پھر دجال مدینے کی طرف بڑھے گا، مگر اسے مدینے میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی، تو وہ کہے گا کہ یہ فلاں آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر وہ شام کی طرف چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ افیق کی گھاٹی کے پاس باب لد پر اسے سیدنا عیسیٰ کے ہاتھوں ہلاک فرمائے گا۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کے فرمان کا ترجمان ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال نکلنے والا ہے، اس کی بائیں آنکھ کانی ہوگی، اس پر سخت لوتھڑا ہوگا، اور وہ کوڑ اور برس کے مریض کو تندرست کر دے گا، مردے کو زندہ کر دکھائے گا، اور لوگوں سے کہے گا کہ وہ تمہارا رب ہے۔ جس شخص نے اقرار کہا کہ تو اس کا رب ہے، وہ تو دجال کو کہے گا کہ اگر تو اس کا رب ہے تو وہ تو فتنے میں مبتلا ہوا، اور جس شخص نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے حتیٰ کہ اس پر جان قربان کر گیا، تو وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا، اور اب اس پر کوئی فتنہ ہے نہ کوئی عذاب۔ جب تک اللہ کی مرضی ہوگی دجال زمین پر رہے گا۔ پھر سیدنا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے جو مغرب کی طرف سے آئیں گے، سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کریں گے اور انہی کے دین اسلام پر قائم ہوں گے، اور وہ دجال کو قتل کریں گے، اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی جب اللہ چاہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔